اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہیے کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ کہ جو علم نہیں رکھتے؟ اور پھر پروردگار عالم اس سے آگے ارشاد فرماتا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، کہ بے شک نصیحت تو صرف صاحبان عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کسی کو اگر نصیحت کی بات کی جائے، چاہے وہ قرآن نصیحت کر رہا ہے، چاہے وہ احادیث معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے نصیحت ہو رہی ہے، یا چاہے اہل علم اپنے تذکرے میں نصیحت کر رہے ہیں، تو کسی بھی آتھینٹک سورس کے ذریعے سے اگر انسان کو نصیحت پہنچ رہی ہے تو وہ ہر انسان تک پہنچ رہی ہے، مگر اس سے نصیحت صرف وہ حاصل کرتا ہے جو صاحب عقل ہو۔ اور علم اور عقل یہ دو پیرامیٹرز ہیں، یہ دو معیارات ہیں کہ جو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے ذریعے اور معصومین علیہ السلام نے احادیث کے ذریعے متعین فرمائے ہیں۔ ہمارے لیے یہ دو پیرامیٹرز سیٹ کر دیے گئے ہیں کہ ان کو جو حاصل کرے گا، ان کو جو استوار کرے گا، وہ صاحب ہدایت ہو سکتا ہے۔ تو جہالت کے ذریعے اور جہالت میں ہی رہنا اور جہالت کو دور نہ کرنا، جہالت کے اندھیروں کو دور نہ کرنا، اور پھر یہ توقع کرنا کہ کوئی صاحب ہدایت ہو جائے، اسے ہدایت حاصل ہو جائے، ممکن نہیں۔ اسی طرح کوئی عقل کو حاصل نہ کرے، عقل کو پائیدار نہ کرے، عقل کو اور زیادہ قوی اور طاقتور نہ کرے، اور اس کے بعد یہ چاہے کہ وہ ہدایت پا جائے یا نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائے اور اس کا عمل بہترین عمل ہو جائے اور اس کا عمل قبول ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے عمل کی قبولیت کا معیار عقل کو قرار دیا۔ اب عقل جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے سننے والے ان کے لیے عرض ہے کہ ہمارے مکتب فکر میں، مکتب تشیع میں، مکتب معصومین علیہ السلام میں عقل کو اتنا اہم مقام حاصل ہے کہ اس کو کسوٹی قرار دیا گیا پروردگار عالم کی طرف سے اعمال کی قبولیت کی۔ اور ہمارے ہاں جو کتب اربع ہیں، یعنی 4 بڑی احادیث کی کتابیں، جو بہترین کتابیں ہیں اور جن کو احادیث کی کتابوں میں ان مجموعوں کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، ان میں سب سے پہلی کتاب اور سب سے اہم کتاب ہے اصول کافی۔ اور اصول کافی کا جو پہلا باب ہے، جو پہلا چیپٹر ہے، اس کا آغاز ہی نہ طہارت سے ہے، نہ نجاست سے ہے، نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے، نہ توحید سے ہے، بلکہ اس کا آغاز ہے العقل والجہل، یعنی عقل اور جہالت۔ تو جہاں عقل کو اتنا اہم معیار دیا گیا کہ پہلا باب، پہلا عنوان عقل کو قرار دیا گیا، اور اس چیپٹر کی پہلی حدیث یہ ہے کہ پروردگار عالم نے عقل کو خلق کیا، اور عقل کو خلق کرنے کے بعد اسے حکم دیا کہ وہ آگے آئے تو وہ آگے آئی، اور اسے حکم دیا کہ پیچھے جائے تو وہ پیچھے گئی۔ اور جب اس طرح سے عقل نے پروردگار عالم کے حکم کی اطاعت کی تو یہ بات پروردگار عالم کو اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے عقل کو معیار بنا دیا، عقل کو کسوٹی بنا دیا اعمال کی قبولیت کی۔ تو اب جو صاحب عقل ہے، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو صاحب عقل ہے وہی نصیحت حاصل کرے گا۔ اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی، اور جتنی احادیث پروردگار عالم کی طرف سے
ہمارے پاس آیات قرآن کی موجود ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، جو قرآن کی آیات نازل کی گئیں، اور جو احادیث معصومین علیہم السلام کی طرف سے ہمیں تاکید کی گئی، روایت ہوئیں معصومین علیہم السلام کی طرف سے، ان سب کا جو نچوڑ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عقل جو ہے وہ اعمال کی قبولیت کی کسوٹی ہے۔ جو صاحب عقل ہے اس کا عمل قلیل بھی ہے تو وہ قابل قبول ہے، اس بے عقل کے عمل سے کہ جس کا عمل چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس سے 1000 گنا زیادہ ہو، مگر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہی فرق ہے عالم کی یہ عمل میں اور جاہل کے عمل میں، عالم کی عبادت میں اور جاہل کی عبادت میں۔ عالم اگر سو بھی رہا ہے، اسی طرح عاقل اگر سو بھی رہا ہے تو وہ تمام وقت اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور جاہل اگر پوری رات عبادت بھی کرے اور بے عقل پوری رات عبادت بھی کرے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ معیار ہے، جب اتنی زیادہ اہمیت ہے علم کی اور اتنی زیادہ اہمیت ہے عقل کی، تو اب یہ معیار ہونا چاہیے مومن کے لیے، اس لیے کہ قرآن و معصومین علیہ السلام اسے معیار قرار دے رہے ہیں۔ اب اگر پچھلی گفتگو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو ہم نے 4 چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ان 4 چیزوں کو ہم نے معیار بنانا ہے، اور ان 4 چیزوں کے حوالے سے ہم نے اپنے علم کو آگے بڑھانا ہے اور اپنے عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ اور وہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ جس میں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ علم سب سے پہلی چیز، اور علم وہ کہ جو یقین تک پہنچ جائے، علم وہ کہ جس میں شک کی گنجائش نہ رہے، تمام شکوک و شبہات سے اس علم کو پاک کرتے ہوئے وہ علم آپ کو یقین تک پہنچائے، یہ علم کا معیار ہے، یہ علم آپ حاصل کریں۔ ساتھ تقوی کا معیار، اس کے حوالے سے ہمیں ایک کویسچن بھی موصول ہوا کہ تقوی کا جو سب سے خفیف درجہ ہے یا بالکل بیسک لیول پہ آ کے آپ ہمیں تقوی سمجھائیں، اور اس کا جو سب سے کم لیول ہے وہ سمجھائیں، اور آسان الفاظ میں تقوی کو سمجھائیں کہ تقوی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ علم کا موضوع اور یقین یہ مکمل کر لیں تو ہم تقوی پر جب آئیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو آسان ترین الفاظ میں اور بالکل ایک لے مین، ایک عام جو آدمی ہے اس کی سطح پہ آ کر آپ کو تقوی کا عنوان سمجھا سکیں، اس کے موضوع کو سمجھا سکیں۔ تو تقوی، اور اس کے بعد ہے جہاد۔ تو اور جہاد بھی جو ہے ایک وسیع موضوع ہے، اور اس وقت دنیا میں فقط جہاد بن نفس نہیں ہے، اس لیے کہ جہاد کی مختلف شکلیں ہیں۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد سب سے بڑا جہاد ہے، وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے، لیکن اس وقت اس دور میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد بھی مومنین کی طرف سے بہت عرصے تک مومنین شیعوں کی طرف سے تلوار سے جہاد جو تھا وہ نہیں ہو رہا تھا دنیا میں، کئی صدیاں اس طرح سے گزری ہیں۔ لیکن آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں جہاد بالسیف وہ کوئی اگر کر رہا ہے تو وہ ہیں ہی شیعان حیدر کرار۔ تو یہ اس وقت انتہائی اہم دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور انتہائی خوش آئند دور ہے، اور ہم جتنا خوش ہوں اور جتنا شکر ادا کریں پروردگار عالم کا اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں اس دور تک پہنچایا کہ جہاں شیعت ایک وقت یہ تھا کہ بہت اسٹرگل سے گزرتی تھی، جہاں شیعت تقیہ کے دور سے مستقل گزرتی رہی کئی صدیوں تک، کئی 100 سالوں تک، کہ جہاں یہ بھی چھپایا جاتا تھا کہ ہم شیعہ ہیں، وہاں آج ببانگ دہل شیعت پوری دنیا میں اپنا تعارف نہ صرف کروا رہی ہے بلکہ اپنے آپ کو منوا رہی ہے، اور اس طرح سے منوا رہی ہے کہ عدالت کے ساتھ جہاد کر کے اور مظلوموں کا ساتھ دے کر اب کیا اپنے اور کیا غیر ہر ایک یہ ماننے پر مجبور ہے کہ جو صحیح شیعہ اسلامی اصولوں پر چلنے والے ہیں وہی در اصل
قرآن اور معصومین علیہ السلام کے صحیح علوم اور معارف کو دریافت کرنے والے ہیں۔ تو اب جہاں ہم نے آپ سے یہ کہا کہ ہم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، شکر پروردگار ہمیں ہر وقت بجا لانا چاہیے، تو وہیں ہماری ذمہ داری بھی بڑھ گئی کہ ہم اب خود کو بھی اس قابل بنائیں، اور جہاں ذمہ داری بڑھ گئی وہاں ضرورت بھی بڑھ گئی، خواہش بھی بڑھ گئی کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ایک پورا لشکر ہے کہ جو تیار ہو چکا اور میدان عمل میں اتر چکا، اور اس وقت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ کی ظہور کے لیے زمین سازی کر رہا ہے، میدان عمل میں ہے، اور بار بار مراجع کرام کی طرف سے، رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی طرف سے اور شہید سید حسن نصر اللہ کی طرف سے کہا جاتا رہا، اور ان کی طرف سے آیت اللہ خامنائی کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے، اور دیگر مراجع کرام کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت قریب ترین ہے، اور یہ جو اس وقت جہاد ہو رہا ہے کہ جو انقلاب اسلامی کا ثمر ہے، یہ متصل ہے امام کے ظہور کے ساتھ۔ اب اس میں کتنا وقت لگے گا یہ کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بار بار بارہا کہا جا رہا ہے کہ انقلاب اسلامی متصل ہے امام کے ظہور سے، اور یہ کس بنا پر کہا جا رہا ہے؟ یہ معصومین علیہ السلام کی صحیح ترین احادیث کی روشنی میں کہا جا رہا ہے۔ ایسے نہیں کہا جا رہا کہ صرف جو ہے محبت میں کہا جا رہا ہو یا جوش بیان میں کہا جا رہا ہو، نہیں، جو معصومین علیہ السلام کی صحیح ترین احادیث و روایات ہیں ان کی روشنی میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو واپس ہم جب علم کے موضوع پر آتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ علم اور عقل معیار ہے۔ اب جب علم کی ہم نے بات کی تو علم ہے کہ جسے ہم جب علم کہتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بہت واسٹ اسپیکٹرم آ جاتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ فقط ہم قرآن ہی کو لیں کہ جو علم کا سب سے اہم ترین منبع ہے، وہی اگر سامنے رکھیں تو وہ علم کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، اور اس کے بعد جب معصومین علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ الگ اپنے آپ میں سمندر ہیں۔ تو اتنا بڑا ایک ہورائزن ہے، اتنا بڑا اسپیکٹرم ہے جب ہم فقط ایک 3 حروف کا لفظ علم کہتے ہیں۔ تو اب اس علم کو جب سمجھنا چاہیں تو اب ہم کیسے سمجھیں؟ تو علم کے متعلق بے پناہ احادیث، روایات، آیات موجود ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے کہ پوری مفصل گفتگو میں جانے کے بجائے صرف جو نچوڑ ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں چیزوں کا، جیسے کہ پچھلی گفتگو میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پوری تفاصیل اور تفاسیر اور جو سالوں پر محیط چیزیں ہیں وہ آپ کو سکھائیں اور پڑھائیں، اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اب وقت نہیں ہے، اپنی تیاری کے لیے ہمیں کریش کورس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت ہم آپ کو کریش کورس کروانے کی کوشش کریں کہ ہر چیز کا جو نچوڑ ہے وہ آپ تک منتقل کریں۔ تو نچوڑ کے حوالے سے جو چند احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ بہترین حدیث کہ جو علم کے موضوع کو سمجھانے کے لیے، اور اس طرح سمجھانا کہ آپ اسے پریکٹیکلی اپنی زندگی پر منطبق کر سکیں، اپنی زندگی پر اپلائی کر سکیں، تو وہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ علم علمان، علم مسموع و علم مطبوع، کہ علم 2 طرح کا ہے، ایک علم مسموع، ایک علم مطبوع۔ علم مسموع کے معنی کیا؟ علم 2 طرح کا، علم مسموع یعنی وہ کہ جو سنا ہوا علم ہو، سنا گیا، اور دوسرا ہے علم مطبوع، وہ علم کہ جو جذب ہو گیا، وہ علم مطبوع۔ تو 2 طرح کا علم ہے۔ اب علم مسموع کے معنی کیا ہے؟ جیسے کہ آپ مجھے اس وقت سن رہے ہیں،
تو یہ ہم جو علم کی باتیں کر رہے ہیں اور منبع علم جو قرآن ہے اور احادیث ہیں ان کی بنا پر ہم علم ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ علم آپ لوگ سن رہے ہیں. تو اس وقت وہ جو علم ہے وہ علم مسموع کی سطح پر ہے کہ آپ لوگ اسے سن رہے ہیں. اب جب وہ علم اس قدر ذہن کے گوشوں میں جذب ہو، اس کو مختلف مراحل سے گزارا جائے کہ وہ جذب ہو جائے، تو وہ علم مطبوع کہلاتا ہے. اور جذب ہونے کی علامت کیا ہے کہ وہ بھی مختلف احادیث کی روشنی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ علم جب کسی کے پاس آتا ہے تو وہ کچھ دیر ٹھہرتا ہے، کچھ دیر انتظار کرتا ہے، اور کس چیز کا انتظار کرتا ہے کہ عمل آ جائے. اور جب عمل آ جاتا ہے تو علم وہیں ٹھہر جاتا ہے، وہیں رک جاتا ہے. لیکن اگر عمل نہیں آتا تو علم رخصت ہو جاتا ہے. تو علم مطبوع کی علامت ہے عمل، وہ عمل کہ جو اس علم کی روشنی میں انجام دیا جائے. اب دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے پچھلے جو لیکچر تھا اس میں عرض کیا تھا کہ مختلف پریکٹیکل ٹپس ٹیکنیکس وہ ہم آپ کو دیتے چلے جائیں گے. تو آخر میں بھی کچھ پریکٹیکل ٹپس ہوں گی، لیکن جو اس بات سے متعلق، علم مطبوع سے متعلق پریکٹیکل ٹپ ہے کہ جو ہمیں جو مراجع کرام ہیں ان کی طرف سے تاکید کی گئی کہ جو ہمارے زمانے کے بہت بڑے عارف عرفا میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ان کے دور میں زندگی گزاری، ان کی زیارت کی. تو ان عارف کا یہ بیان ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تھوڑا سا علم آ جائے تو اس پہ عمل کرو. اور اب جو یہ سننے والے ہیں پارٹیسپینٹس، تو میں نے عارف کا جو آپ کے سامنے تعارف بیان کیا، تو آپ ذرا چیٹ میں آپ لوگ لکھ کے بتائیے کہ ان عارف کا نام کیا ہے. تو وہ آپ لکھتے رہیں اور ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے رہیں گے. تو ان عارف سے یہ کہا گیا، سوال کیا گیا کہ ایک تو علم کی کیا حد ہے، اور ہمیں کوئی نصیحت کی جائے، ہمیں کچھ بتایا جائے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تمہیں جتنا پتہ ہے اس پر عمل کرو، اس کے بعد پوچھو. جتنی چیزیں تمہیں پہلے بتائی گئیں اس پہ تم نے سب پہ عمل کر لیا، جو اب تمہیں اور زیادہ چیزیں جو ہیں وہ معلوم کرنی. تو یہ بات کہ جتنا علم آتا جائے اس پہ عمل آپ کرتے چلے جائیں. تو ہمارے پاس جو ریپلائز آئے ہیں کہ آیت اللہ بہجت، آیت اللہ تقی بہجت ان کا نام لکھا ہے. بالکل یہ وہی عارف ہیں، وہی مراجع ہیں کہ جن کے دور میں ہم نے زندگی گزاری اور ان کے علوم سے ہم مشرف ہوئے. تو ان کے چھوٹی چھوٹی اقوال، چھوٹی چھوٹی باتیں اس پہ محیط کتابیں بھی موجود ہیں، لیکچرز بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں. ان کی ایک ڈاکیومنٹری ہے ان کی لائف بایوگرافی پہ، وہ ضرور دیکھنی چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی جلیل القدر شخصیت تھے. تو انہوں نے یہی کہا کہ جب تھوڑا علم آئے تو اس پہ عمل ساتھ کرتے چلے جاؤ. تو یہ علم مطبوع کی علامت ہے کہ صرف سنا، اور وہ سنا سنایا علم، اس کے متعلق شہید مطہری یہ لکھتے ہیں کہ جو سنا سنایا علم ہے، اور وہ علم اس طرح ہے کہ جیسے ٹیپ ریکارڈر، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے ایسے خطیب ہوتے ہیں جو بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ بس اس تقریر کو یاد کر لیا ہوتا ہے زبانی. اور ابھی ہمارے اس شہر میلبرن کے ہی ایک ایسے خطیب ہیں جنہوں نے کافی میلبرن کو بھی بدنام کیا انہی دنوں میں. تو ان کی بھی یہی خصوصیت تھی کہ وہ جو ان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ یاد کر لیتے تھے کانٹینٹ کو. کچھ کانٹینٹ اس کا، کچھ پیراگرافس اس کے، کچھ اس کے یاد کیے، اور بس وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح سنا دیا ممبر پہ بیٹھ کے.
تو یہی شہید مطہری نے ایسے خطبہ کے متعلق لکھا کہ یہ خطیب وہ ہیں کہ جو ٹیپ ریکارڈر ہے، یہ اصطلاح ان کی ہے، میں نہیں کہہ رہی، انہوں نے کہا کہ ایسے خطیب کے جو بس اسے یاد کر لیں اور بس اسے بیان کر دیں، اور ان کے شخصیت پہ، ان کے کردار پہ اس کا اثر دکھائی نہ دے، ان کے عمل میں وہ علم نظر نہ آئے، تو وہ ٹیپ ریکارڈرز کی طرح ہیں۔ تو اب وہ چاہے خطیب ہوں یا عام مومنین ہوں، اگر علم آئے اور وہ علم عمل کی صورت اختیار نہ کرے، وہ علم کردار میں دکھائی نہ دے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ علم حاصل ہی نہیں کیا، ان کے پاس وہ علم ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین کتنی زیادہ تعداد میں مجالس جو ہے اس میں شرکت کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ظاہر علمی مجالس بھی ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ 100% جو ہے غیر علمی مجالس ہی ہوں۔ ہاں، غیر علمی مجالس کی تعداد زیادہ ہے، مگر پھر بھی علمی مجالس کچھ ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں، خصوصیت کے ساتھ ہم جن معاشروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہاں کردار میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ یہ نہیں ہو رہا کہ ایک ایام ازاں کا سال گزرا ہے تو اگلے ایام ازاں ہم اس سے بہتر انسان ہو جائیں، ایسا ہم نہیں دیکھ رہے۔ وہ کیوں ہو رہا ہے کہ بس ہم وہ علم سنتے ہیں اور سننے کے بعد دامن کو جھاڑ کے اور بس چلے جاتے ہیں۔ بہت ہی کوئی اچھا ہمیں کسی کے کچھ نکات لگے تو کچھ دن تک وہ یاد رہتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اب علم مسموع کو علم مطبوع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم مختلف ٹپس جو ہے وہ دیتے چلے جائیں گے۔ تو علم مسموع کو علم مطبوع بنانے کا مرحلہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کوئی بھی علم صرف قرآن، حدیث، اسلامی علوم سے متعلق ہی نہیں، اور بھی تو علوم ہیں نا جو ہم سیکھتے ہیں، اپنے ورک سے ریلیٹڈ اسٹڈیز کرتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، تو اس میں کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہم کرتے ہیں، اس کے بعد ان چیزوں کو ذہن نشین کرتے ہیں، پھر اس کے حوالے سے امتحان ہوتا ہے یا ٹیسٹ ہوتا ہے یا کوئز ہوتا ہے، اس سے ہم گزرتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا سب سے افیکٹو وے جو سائنٹیفکلی پروون ہے، جو کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے بتایا گیا، وہ یہ کہ جب آپ اس علم کو سنیں تو سب سے پہلے آپ اس کے نوٹس لے لیں، یعنی اس کے سارے اہم نکات جو ہیں وہ اپنے پاس لکھ لیں، اس لیے کہ حدیث معصوم ہے کہ علم جب تحریر کی شکل میں آ جائے تو وہ علم جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو علم کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے لکھ لیا جائے۔ تو اگر کسی کو بہت زوم ہے اپنی یادداشت پہ، تو وہ یادداشت پہ زیادہ زوم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یادداشت بہت دیر تک برقرار نہیں رہتی، اور فی زمانہ جس طرح مصروفیات ہیں اور اسکرینس میں ہم اتنے زیادہ مصروف ہیں اور ہر طرف سے انفارمیشن کی بھرمار ہے، اس میں تو چیزیں یاد ہی نہیں رہتی۔ اور پھر یہ یاد رکھنا کہ کہاں سے سنا ہے، کس نے کہا ہے، اور صحیح سورس سے ہے یا نہیں ہے۔ تو صحیح سورس سے فلٹرڈ علم لیں اور اس فلٹرڈ علم کو اپنے پاس محفوظ کریں، اس کے نوٹس بنائیں۔ اس کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ پھر اس کو کچھ دفعہ گو تھرو کریں، یعنی پڑھیں۔ یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ سنا اور آگے بڑھ گئے، وہ علم نہیں ٹھہرے گا، وہ علم جذب نہیں ہوگا، وہ علم آپ کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں کرے گا، اور اس علم کا صرف سننے کا اس وقت تک ثواب اس ذکر کو مل جائے گا آپ کو، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور وہ علم آپ کے قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو اس علم کو ذہن نشین کریں، یعنی کچھ دفعہ گو تھرو کریں۔ اور جو سب سے بہتر ٹیکنیک ہے، جو سائنٹیفکلی پروون ہے کہ سب سے بیسٹ ہے، وہ یہ کہ کسی کو وہ چیز بتا دیں، پڑھا دیں، سکھا دیں۔ اب آپ کہیں گے ہم تو جو ہیں وہ خطیب نہیں ہیں، یا ہم عالم نہیں ہیں، یا ہم صاحب منبر نہیں ہیں، تو ہم کسے پڑھائیں، کسے سکھائیں؟ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی ہو، فیملی ممبر ہے، اسے پڑھا دیں، اپنے بچوں کو بتا دیں، سکھا دیں، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہ آج میں نے یہ بات سنی، یہ پڑھی۔ اور کچھ فیملیز میں ایسا ہوتا ہے، ابھی جو لوگ سن رہے ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم کوئی بھی بات سنتے ہیں تو گھر آ کے بتاتے ہیں۔ تو یہ بتانا ان 2 اسٹیپ سے گزرنے کے بعد ہونا چاہیے کہ پہلے آپ اسے نوٹ ڈاؤن کریں، پھر کئی دفعہ دہرائیں اور پھر بتائیں۔
یا ٹھیک ہے آپ نے اسی وقت بتانا ہے، آپ نے بتا دیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ سٹیپس کریں کہ اسے نوٹ ڈاؤن کریں اور پھر جو ہے اسے کئی دفعہ دہرائیں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور اس کے بعد فوراً جتنا جلدی ہو اس پہ عمل کریں، تو وہ علم جو ہے وہ ٹھہرے گا، وہ علم جو ہے آپ کے کام آئے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ علم مطبوع بنے گا اور آپ کی شخصیت اور کردار میں تبدیلی لے کر آنے والا علم قرار پائے گا اور آپ کی زندگی کو روشنی عطا کرے گا۔ اب یہاں پہ ہم ابھی اور کچھ نکات تھے کہ جو آپ کے گوش گزار کرنے تھے، مگر دامن وقت میں اب گنجائش کم ہے کیونکہ ہمارے پاس کچھ سوالات بھی ہیں جو ہم نے شامل کرنے۔ تو جو تفصیل ہے اس کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ٹیمپل جو ہیں یا معبد جسے کہا جاتا ہے یا ہیکل اردو زبان میں کہا جاتا ہے یا فارسی میں، تو وہ ہیں کہ جو حضرت داؤد نے جس کی تعمیر شروع کی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کام کو جاری رکھا اور وہ ایک بڑا معبد اور بڑا ہیکل جو ہے اس کی تعمیر کی، اور وہ اتنا بڑا تھا اور اتنے بڑے پیمانے پر اس کی تعمیر ہوئی کہ فقط اس کی تعمیر کے لیے انسانوں کو شامل نہیں کیا گیا، جنوں کی خدمات جو ہیں، کیونکہ جن جو تھے وہ حضرت سلیمان کے زیر اطاعت تھے، ان پہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی کہ جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کی تھی، تو جنوں کی خدمات حاصل کی گئیں اور ان کے ذریعے سے اس بڑے ہیکل کی تعمیر کی گئی، اسی لیے اس کا نام ہیکل سلیمانی قرار دیا گیا، جسے فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پہلا تھا جو تعمیر ہوا۔ اور اسی کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور وہ بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ ان کی وفات کس طرح سے ہوئی کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر ملاحظہ کر رہے تھے، اس کا جائزہ لے رہے تھے، اور وہیں کھڑے کھڑے ان کے ہاتھ میں ان کا عصا تھا، یعنی وہ چھڑی تھی، اور اس عصا سے وہ ٹیک لگا کے اس طرح کھڑے ہوئے تھے، اور کھڑے کھڑے ہی پروردگار عالم کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ ان کو موت دے دی جائے، اور ان کو اس وقت موت آ گئی، اور وہ اسی طرح جو ہے کھڑے رہے، اور جو تفاسیر ہیں اس میں بیان کیا گیا کہ 10 سے 15 دن تک، 10 سے 15 روز تک وہ اسی حالت میں کھڑے رہے، اور جن یہ سمجھتے رہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، ہماری جو کارکردگی ہے اسے۔ پھر پروردگار عالم نے دیمک کو حکم دیا، اور دیمک نے جو ان کا عصا تھا اس عصا کو چاٹ لیا، اور اس عصا کو دیمک لگ گئی کہ وہ لکڑی کا بنا ہوا عصا تھا، تو جیسے ہی اس نے اس عصا کو چاٹ لیا دیمک نے، تو وہ عصا نیچے گر گیا، اور جس کی وجہ سے حضرت سلیمان جو اس کی سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے یا اس کے سہارے پہ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ نیچے گرے، اور پھر معلوم ہوا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ اس طرح سے فرسٹ ٹیمپل جو ہے یہ وجود میں آیا۔ فرسٹ ٹیمپل جو ہے یہ اس طرح سے بنایا گیا، اور یہ پروردگار عالم کے حکم سے بنایا گیا تھا، تو سارے کا سارا ٹیمپل پہ محیط نہیں ہے مسجد اقصی، اور اس کو مختلف ادوار میں مختلف بادشاہ آتے رہے، اور رومی سلطنت آئے، ایرانی آئے، مختلف لوگ آئے، انہوں نے اس پہ قبضہ کیا، اور وہ ایک دفعہ مسمار ہو گیا، پھر دوسری دفعہ ہوا، پھر قرآن میں جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ یہودیوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا، اور پھر یہاں تک حکم ہوا کہ کسی یہودی کو اجازت نہیں ہے، آج تک کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹیمپل میں داخل ہو سکے، اس لیے کہ یہ دھتکاری ہوئے قوم کی طرح سے انہیں سزا کے طور پر وہاں سے نکال دیا گیا۔ اور وہاں پہ ایک تابوت سکینہ بھی تھا۔ تابوت سکینہ کا مطلب کیا؟ سکینہ کے معنی ہے جس سے سکون ملتا ہو، اور وہ ایک تابوت تھا، تابوت جیسے ہوتا ہے کافن، اور اس تابوت میں مختلف تبرکات حضرت داؤد علیہ السلام کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے موجود تھے، اور اس تابوت سکینہ کا
یہ یہودی یہ کرتے تھے، جب بھی جنگ کے میدان میں جاتے تھے تو اس تابوت سکینہ کو آگے لے کر جاتے تھے، اور اس تابوت سکینہ کو آگے رکھ کر پیچھے اس کے جنگ کرتے تھے اور اس کو بہت بابرکت سمجھتے تھے۔ تو قرآن کی آیت کے مطابق کہ اس تابوت سکینہ کو بھی ان سے لے لیا گیا، اور وہ تابوت سکینہ اس طرح تھا کہ خود بخود جو تھا وہ اٹھا ہوا تھا، یعنی فرشتوں نے اسے اٹھایا ہوا تھا۔ اور اب ہماری روایات کے مطابق، اس لیے کہ یہودی کا الگ نظریہ ہے تابوت سکینہ کے متعلق، عیسائیوں کا الگ نظریہ ہے، ہر ایک مختلف نظریہ رکھتا ہے کہ اب تابوت سکینہ کہاں ہے، لیکن ہماری روایات کے مطابق تابوت سکینہ امام آخر الزماں حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف لے کر اپنے ساتھ آئیں گے۔ تو وہ تابوت سکینہ جو ہے، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہودی کہ یہ اس ہیکل کے نیچے دفن ہے۔ وہ ہیکل ہے، ہیکل سلیمانی جو تھا، فرسٹ ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل، جو مسمار ہو گیا، اس کی فقط اب ایک دیوار ہے جو باقی ہے، باقی اور کوئی اس کے آثار ظاہری طور پہ زمین پہ باقی نہیں ہے۔ وہ دیوار ہے دیوار گریہ، اسے دیوار ندبہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں آپ نے دیکھا ہوگا اگر ویڈیوز میں کہ بہت سے یہودی جو آرتھوڈاکس یہودی ہوتے ہیں، ان کا ایک الگ فرقہ ہوتا ہے، اور بھی یہودی، وہ اس دیوار کے قریب کھڑے ہو کر ہل ہل کر جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، وہ دیوار گریہ۔ اور جس وقت ابھی ایران نے حملہ کیا تھا تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ دیوار گریہ جو ہے وہ خالی ہوئی، ورنہ دیوار گریہ پہ ہر وقت مستقل جو ہے وہ اپنی وہ عبادت جاری رکھتے ہیں۔ اور وہ عبادت کیا ہے؟ دراصل وہ عبادت توبہ کی عبادت ہے، کہ وہ پروردگار عالم سے توبہ و استغفار کرتے ہیں کہ ہمیں پھر سے ہیکل میں جانے کی اور اجازت مل جائے، ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ جو سوال پوچھا گیا تھرڈ ٹیمپل بننے کے بعد امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ہم اسرائیل کو یہ ٹیمپل بنانے کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ جو بات ہے نا کہ تھرڈ ٹیمپل بننے کے بعد امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کا ظہور ہوگا، یہ بات ہماری روایات کے مطابق نہیں ہے۔ یہ باتیں خود یہودیوں کے بھی جو میجورٹی فرقے ہیں ان کے مطابق نہیں ہے۔ ان کے اندر جو زائنسٹ فرقہ ہے، اور زائنسٹ فرقے میں بھی ایک خاص جنونی طبقہ ہے، انہوں نے ایک یہ سیاسی شکل اختیار کر لی، اور انہوں نے ایک بڑا ایک ایگریسو شکل اختیار کر لی، ایگریسو وے میں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا، اسی یہ جملہ کہ اگر تھرڈ ٹیمپل ہم بنا دیں تو جو مسیحا ہے وہ آ جائے گا۔ وہ اپنے جو دجال ہے، جو ہمارے مطابق دجال ہے، وہ اسے مسیحا کہتے ہیں، اور جو نعوذ باللہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ ہیں، ان کو نعوذ باللہ من ذالک حاکم بدہن، انہیں وہ دجال کہتے ہیں۔ تو ان کے مطابق اگر تھرڈ ٹیمپل ہم بنا لیں تو مسیحا آ جائے گا، اور اس کے بنانے کے لیے بھی انہوں نے جو ہے ریڈ ہائفر، ایک خاص قسم کی گائے ہے کہ جو فقط چند سال کی ہو، اس کے اوپر کوئی دھبا نہ ہو، کبھی کسی نے اس پہ سواری نہ کی ہو، بالکل ذرا سا بھی ایک اسپاٹ دھبا نہ ہو، یعنی بال اس کے بالکل ریڈ ہوں، وہ انہوں نے خاص کینیڈا میں جو ہے فارم میں پالی ہیں۔ ان کی قربانی کچھ کی وہ دے چکے ہیں، ایک آدھ کی دینا باقی ہے۔ اس کی قربانی کے بعد اسے جلایا جائے گا، اس کی راکھ کو سب جگہ بکھیرا جائے گا، کیونکہ اب وہ ان کے مطابق یہ جو ہیکل کی جگہ ہے یہ ناپاک ہو گئی ہے، نجس ہو گئی، اس لیے کہ اور لوگ وہاں پہ آتے رہے ہیں، مسلمان بھی ظاہر ہے کہ آتے رہے ہیں، یا اور لوگ بھی آتے رہے ہیں، خود ان کے یہودی بھی آتے رہے ہیں، جو بھی موت کو دیکھ لے یا مردہ کے پاس چلا جائے یا وہ، تو ان کے خیال سے وہ نجس ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے کہ جب مردہ کو اگر ہم ٹچ کرتے ہیں تو ہم پہ بھی غسل واجب ہوتا ہے، لیکن ہم غسل کرتے ہیں اور پاک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ ضروری ہے کہ اس طرح سے اس راکھ کو پھر پانی میں ڈالا جائے گا، اور کچھ خاص لوگ، ان کی بھی شرائط ہیں کہ وہ کون ہوں گے، وہ غسل کریں گے، اور پھر وہ اس ہیکل کی تھرڈ ٹیمپل کی یعنی تیسری دفعہ اس ہیکل کی تعمیر کریں گے، تیسری دفعہ اس تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کریں گے۔ یہ تھرڈ ٹیمپل ہے۔ اس کے کیونکہ ان کی کچھ آپ کہہ لیں ضعیف روایات میں یہ ہے کہ جیسے ہی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی تو مسیح آ جائے گا۔
جو ان کا مسیح ہے دجال. تو یہ ان کا ماننا ہے, سارے یہودیوں کا ماننا بھی نہیں ہے, بلکہ سارے یہودیوں میں سے ایک فرقہ تو یہ کہتا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوگا, اور میجورٹی کا تو یہ ماننا ہے کہ ابھی تو ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کی جو ہے تعمیر نو کر سکیں, اور ابھی ہمیں اجازت ہی حاصل نہیں ہے کہ ہم اس میں داخل ہو سکیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایک بہت قلیل طبقہ ہے جو جنونی طبقہ ہے, اور یہ ہیں وہ زائنسٹ جو ابھی اس وقت اسرائیل میں پاور میں ہیں, اور یہ ہیں جو اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں, اور انہوں نے جنگ مسلط کی بھی ہے پیلسٹائن پہ. اور ان کا جو اصل چیز ہے, جو پریشان کن بات ہے, کہ ان کا رکنا صرف پیلسٹائن کو حاصل کر کے رک جانا نہیں ہے, ان کا تو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے. اور گریٹر اسرائیل یعنی اسرائیل ایک بہت بڑی سلطنت ہے اللہ کی طرف سے, نعوذ باللہ, ظاہر ہے جسے وہ خدا سمجھتے ہیں, ان کے خدا کی طرف سے, جو کہ ظاہر ہے کہ باطل کانسیپٹ ہے اور خدا پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے, کہ اللہ نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ وہ اس ساری جگہ پہ حکومت کریں. اور وہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس میں فقط پیلسٹائن شامل نہیں ہے. پیلسٹائن اور جو یہ ابھی مقبوضہ پیلسٹائن ہے وہ شام, عراق, ایران, سعودی عرب, یمن, ٹرکی, یہ سارے علاقے اس گریٹر اسرائیل میں شامل ہیں. تو یہاں سے انہوں نے آغاز کیا, اور ان کا یہ ٹارگٹ ہے, گول یہ ہے کہ اس سارے ایریے کو جو ہے آکوپائی کیا جائے, اور اس پہ اپنی گریٹر اسرائیل کی حکومت کو قائم کیا جائے. تو اس لیے یہ اتنا زیادہ اہم ہے. اور دوسرا, جتنی میری اسٹڈی ہے, کیونکہ میں نے اس موضوع پہ بہت ریسرچ کی اور مجھے بہت انٹرسٹ ہے اس موضوع سے, اور فی الوقت تو یہ موضوع ہے ہی اتنا اہم, تو جتنی میں نے اسٹڈی کی, اور فقط صرف شیعہ سورسز سے نہیں کی, سنی سورسز سے بھی کی, اور جو ان میں کامن پوائنٹس تھے ان کو ساتھ جمع کیا, اور اس کی بنا پر جو یہ زمین ہے یروشلم کی, یہ زمین جہاں پہ یہ ٹیمپل تھے, یہ زمین اتنی زیادہ اہم ہے کہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ جو مجھے سمجھ میں آیا کہ جو آسمانی راستے ہیں, یعنی آسمان کی طرف جانے کے راستے, یعنی زمین سے اگر کوئی آسمان کی طرف جانا چاہے, آسمانوں کی طرف, عالم بالا کی طرف, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں ابھی یہاں سے جانا چاہوں تو میں, یا مجھے اجازت ملے, ظاہر ہے کہ میں خود جانا چاہوں تو میرا چاہنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا, لیکن اگر پروردگار عالم کی طرف سے اجازت ملے تو یہیں سے میں آسمان کی طرف نہیں جا سکتی. جیسے کہ یہ ایک سفر ہوا معراج, تو پروردگار عالم نے جب رسول اللہ کو معراج پر بلایا تو وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے, اور مسجد اقصیٰ سے معراج پر گئے. حالانکہ مسجد الحرام ظاہر ہے کہ اس کا زیادہ اہم مقام ہے ہمارے ہاں جو ہے کعبہ, اور مسجد الحرام سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک. لیکن یہ اسرار پوشیدہ ہیں اس زمین میں, اس جگہ پہ, کہ وہاں سے منسلک ہے آسمان اور آسمانی راستے. اور ایسا کہا جاتا ہے کہ 2 دفعہ رسول اللہ معراج پر گئے اور دونوں دفعہ وہیں سے گئے. تو جیسے ایک لفٹ ہوتی ہے, جب آپ ایک بلڈنگ میں دوسری منزل پہ جاتے ہیں, تیسری منزل پہ, اوپر کی منزلوں پہ جانا ہو, تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں سے بھی چلے جائیں, یعنی یہاں سے وہاں سے, وہ ایک لفٹ ہوتی ہے, اسی جگہ آپ جاتے ہیں, وہ لفٹ آپ کو اوپر تک پہنچاتی ہے. تو یہ کچھ چیز ہے جو مجھے ایک یہ چیز سمجھ میں آیا. اس کے علاوہ بہت زیادہ وہاں کے جو ہیں وہ فضائل ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے وہ قبلہ اول تھا, اس طرف کر کے نماز پڑھی جاتی تھی, اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. لیکن ایک طرف اس کی اہمیت, اور دوسری طرف یہ جو ان کا یہ گریٹر اسرائیل کا پلان ہے, یہ انتہائی خطرناک ہے. تو اب یہ سوال کہ بھئی ہم تھرڈ ٹیمپل بننے کیوں نہیں دیتے, تو ایک طرف تو یہ کہ اس کا کوئی تعلق امام کے ظہور سے نہیں ہے. ہماری روایات کے مطابق ایسا نہیں ہوگا کہ تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا تو امام کا ظہور ہو جائے گا. ہماری روایات کے مطابق جو مراجع کرام
کی طرف سے بھی بارہا کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہی انشاءاللہ اسرائیل جو ہے وہ نابود ہو جائے گا اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہاں یہ علامات میں سے ہے کہ وہ بنانے کی کوششیں کرتے رہیں گے اور یہاں سے مسلمان ان کوششوں کو ناکام کرتے رہیں گے اور وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے اور ظاہر ہے کہ مسلمان مسجد اقصیٰ کو بچانے کی کوشش کریں گے. یہ سب علامات میں موجود ہیں لیکن تھرڈ ٹیمپل کا بننا ہماری روایات میں نہیں ہے. یہاں تک کہ اسرائیل کے جو لوگ ہیں یہودی ہیں یا دنیا میں جتنے یہودی ہیں ان کی بھی میجورٹی کے نزدیک ایسا کوئی موقف نہیں ہے. اب یہیں سے ایک اور بات جو بارہا کہی جاتی ہے اور بہت ایک بڑا طبقہ ہے شیعوں کا جو اس بات کو بنیاد بنا کر میدان عمل میں نہیں آتا, جو یہ کہتے ہیں کہ بس انتظار کرنا ہے ہم نے, اور انتظار کے معنی کیا کہ بس منتظر رہو, زیارت پڑھو, انتظار کرتے رہو اور پھر امام آئیں گے اور وہ خود ہی ہر چیز جو ہے اسے ٹھیک کر دیں گے. تو ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں جتنی روایات ہیں اس میں یہ کہ جیسے ہی جس دور میں امام کا ظہور ہوگا تو وہ دور ہوگا کہ جو دنیا ہے وہ ظلم و جور سے پر ہوگی, ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی اور امام آ کر اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ سب نے حدیث سنی ہوئی ہے, روایت سنی ہوئی ہے, متواتر ہے, صحیح ترین ہے, بہت زیادہ پڑھی جاتی. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب ظلم و جور اتنا بڑھے گا تو امام کا ظہور ہوگا. تو ظلم و جور کو ایک تو کچھ لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ ظلم و جور کرنا چاہیے تاکہ امام کا ظہور ہو جائے, اور یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ظلم و جور کو روکنا نہیں چاہیے تاکہ وہ بڑھ جائے, تاکہ امام کا ظہور ہو جائے. تو ایک سادہ سا جملہ اور ان کو آسانی سے جواب دیا جا سکتا ہے, ورنہ تو بہت زیادہ بحثیں بھی اس سے متعلق موجود بھی ہیں اور کی بھی جا سکتی ہیں. لیکن سادہ سا جملہ, اگر آپ ظلم و جور کرنے والے بن جائیں امام کے ظہور ہی کے لیے صحیح, یا ظلم و جور کو روکنے والے نہ ہوں امام کے ظہور کے لیے ہی صحیح, تو امام کا ظہور جب ہوگا تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. آپ امام کے مخالفین میں شامل ہوں گے, امام کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے. تو یہ شیطانی وسوسے ہیں, شیطانی خیالات ہیں جو صرف شیطان سے نہیں آتے. جو شیطان بزرگ ہے اور شیطان بزرگ کا جو ہم نوا اسرائیل باقاعدہ یہ ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں. یہ خیالات ہمارے درمیان, ہمارے میسیجز میں, ہماری چیٹس میں, ہماری باتوں میں شامل کیے جاتے ہیں, ان گفتگوؤں کو, ان باتوں کو. جیسے کہ ابھی بہت زیادہ یہ شامل کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہم سنیوں کی مدد کیوں کریں, فلسطین کے لوگ تو سنی ہیں تو ہم ان کی مدد کیوں کریں. اور اسی طرح سنیوں کو کہا جا رہا ہے, جن میں سے کچھ جاہل جو لوگ ہیں وہ ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے والے شیعہ ہیں تو ہمیں پھر مسجد اقصیٰ کی آزادی نہیں چاہیے. یعنی یہ تعصب کا جو انتہا ہے اس کا یہ عالم ہے, کیونکہ وہ اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور مستقل اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ ان کا بہت بڑا پلان ہے, اس کے بہت زیادہ حربے ہیں. اور ایک اور جو چیز تھی اور وہ میں شامل نہیں کر سکی, ان حربوں سے ہی متعلق جو آگے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور اس کے نتیجے میں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہی مشکل ہو جائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. کوئی بات یہاں تک کہ امام کی بات تو بعد میں ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو ہم پہچان سکیں کہ وہ صحیح امام ہے یا صرف وہ ایسا مہدی ہے جو صرف دعویٰ کرنے والا ہے, اس لیے کہ بہت سے دعویٰ کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے تو ہمیں ان کی پہچان ہونی چاہیے. اس سے پہلے ہمیں مراجع کرام کے جملوں کی پہچان ہونی چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے رہبر معظم یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے, آیت اللہ سستانی یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ ایسی اب ویڈیوز آ رہی ہیں کہ باقاعدہ ان کا روپ دھار کے اور ویڈیوز ریکارڈ کرائی جا رہی ہیں. اور اب تو جیسے کہ اے آئی ٹیکنالوجی ہے جس میں وائس کلوننگ بھی ہے, جس میں جو ہے ایواتار ہے جو بالکل ہو بہو آپ کی کلوننگ ہو جاتی ہے. یعنی وہ ابھی موجود ہیں وہ سافٹ ویئر, میں نے یوز کیے ہیں وہ سافٹ ویئر اور بڑا اچھا رزلٹ دیتے ہیں. اور ان کی اگر پریمیم سروس لی جائے تو وہ اس سے بھی اچھا رزلٹ دیتے ہیں اور آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ
ایڈوانس ہو جائے گا. تو اب جہاں وائس میسج آتے ہیں آپ کے واٹس ایپ میں وائس میسج آئے اس طرح کے, تو آپ کس طرح سے پہچانیں گے؟ اس لیے یہ لیکچرز, یہ تیاری, یہ پہچان, یہ کسوٹی, یہ معیارات سمجھنے کہ کس بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ان کا جملہ ہے, یہ ان کا جملہ نہیں ہے, یہ بات وہ کہہ سکتے ہیں, یہ بات وہ نہیں کہہ سکتے, یہ پتہ ہونا ضروری ہے. اس لیے ان دروس کی, ان لیکچرز کی, اس تیاری کی اہمیت ہے. اور جو تیاری کرے گا وہ امتحان میں سرخرو ہوگا, اور جو تیاری نہیں کرے گا, جو یہ سمجھے بھائی ابھی تو آف سیزن چل رہا ہے, ابھی تو ایام اذان ہی ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی, تو وہ پھر پیچھے رہ جائے گا. تو جو نہیں کرا ان کے لیے آپ پریشان نہ ہوں, اور اس کی وجہ سے کم ہمتی کا شکار نہ ہو کہ بھئی کوئی آ نہیں رہا, تعداد پہ نہیں جائیں. بہت میں نے آپ کو بتایا نا, ایک لشکر ہے پورا جو تیار ہو چکا, تو تعداد بہت ہے حق کے راستے پہ چلنے والوں کی. ہم پیچھے رہ گئے ہیں, تو جو آپ سے بھی پیچھے ہیں ان کو مڑ مڑ کے نہیں دیکھیں, جو آپ سے آگے ہیں ان کی طرف دیکھیں, اور اپنے راستے کو استوار کرتے ہوئے سفر کو جاری و ساری رکھیں. کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب مل کر اس مشکل مگر انتہائی ضروری راستے پر گامزن رہ سکیں, اپنی رفتار کو بڑھا سکیں, اور تیزی کے ساتھ اس لشکر کے ساتھ جا ملیں کہ جو لشکر متصل ہے امام زمانہ کے ساتھ اور امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ تاجیل ظہور امام کی اجازت مرحمت فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اور راستہ بہت طویل ہے, ہم بہت ضعیف اور ناتواں ہیں, اپنے اندر اتنی طاقت نہیں محسوس کرتے, اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں محسوس کرتے کہ کیسے ہم اس راستے کو طے کر پائیں گے. مگر جو فضل الہی ہے اس سے امید ہے, اور اپنے امام کی محبت سے ہمیں بہت امید ہے کہ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے, اور ہمیں اس قابل بننے میں مدد عطا کریں گے کہ ہم ان سے متصل ہو جائیں. اور یہ بھی ایک بہت پریکٹیکل پوائنٹ ہے کہ اس کے لیے بار بار امام سے اتصال کریں, ان سے توسل اختیار کریں, ان سے مدد مانگیں, تو انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی, اور ہمارے یہ مشکل مراحل جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.